لیونڈر نامی AI سسٹم اسرائیلی فوج کے زیر استعمال ایک متنازع مصنوعی ذہانت AI پر مبنی نظام ہے، جس کے بارے میں کئی بین الاقوامی رپورٹس ہیں، جیسے 972 میگزین اور لوکل کال کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ غزہ میں فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ آئیے اس کے کام کرنے کا طریقہ، اس کے ڈیٹے کا استعمال اور تنازعات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ لیونڈر AI کیا ہے؟ یہ ایک خود کا ٹارگٹ شناخت کرنے والا سسٹم ہے جو اسرائیلی فوج IDF کے لیے متشبہ افراد یا گروپوں کی فہرست تیار کرتا ہے۔ اسے غزہ میں ہونے والے فضائی اور ڈرون حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ لیونڈر AI کیسے کام کرتا ہے؟ ڈیٹا اکٹھا کرنا۔ یہ سسٹم فلسطینیوں کے موبائل فون ڈیٹا، سوشل میڈیا سرگرمیاں، سیکیورٹی کیمرے فوٹیج اور دیگر ذرائع سے معلومات جمع کرتا ہے۔ مقامی انفارمیشن نیٹ ورک جیسے حماس سے وابستہ افراد کے روابط کو ٹریک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ متشبہ افراد کی نشاندہی، آئیڈینٹیفیکیشن، ٹارگٹ آئیڈینٹیفیکیشن، کسی خاص علاقے میں بار بار آنا جانا، کسی مخصوص گروپ کے افراد سے رابطے، موبائل فون یا انٹرنیٹ استعمال کرنے کا طریقہ۔ ہر شخص کو ایک خطرے کا اسکور یعنی رسک اسکور دیا جاتا ہے۔ مثلاً 1 سے 100 تک جس کا اسکور زیادہ ہو اسے ہدف سمجھا جاتا ہے۔ خود کار ہدف بنانا، آٹومیٹڈ ٹارگٹنگ۔ رپورٹس کے مطابق لیونڈر نے غزہ میں 37,000 فلسطینیوں کو متشبہ قرار دیا، جن میں سے بہت سے عام شہری بھی تھے۔ اسرائیلی فوج کے اہلکار ان AI جنریٹڈ لسٹ پر انحصار کرتے ہیں اور بعض اوقات انہیں مکمل تصدیق کے بغیر ہی نشانہ بنا دیتے ہیں۔ لیونڈر AI کے استعمال پر تنازعات۔ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا، اس کی درستگی پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ AI کیونکہ یہ غلطی سے عام لوگوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، یعنی اگر کسی شخص کا فون نمبر کسی متشبہ شخص سے مل جائے تو وہ بھی ٹارگٹ لسٹ میں آ سکتا ہے۔ انسانی جانوں کی قیمت کم۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے لیونڈر کے ذریعے 100-200 عام شہریوں کی قربانی کو قبول کر لیا، صرف ایک حماس رکن کو مارنے کے لیے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی۔ یہ طریقہ جنیوا کنونشن جس میں شہریوں کی تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے کے خلاف ہو سکتا ہے۔ کیا AI واقعی خود فیصلہ کر رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ AI صرف ڈیٹا کی بنیاد پر مشورہ دیتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ فوجی افسران کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسانی جانچ کے بغیر AI کی تجاویز کو حتمی سمجھ لیا جاتا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر اموات ہو سکتی ہیں بلکہ ہو رہی ہیں۔ دنیا کا رد عمل۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل اسرائیل پر AI کے ذریعے جنگی جرائم کرنے کا الزام لگا چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی خود کار ہتھیاروں آٹونومس ویپنز پر پابندی کی بات کی ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آگاہی پھیلائیں، اس ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں، مظلوموں کی آواز بنیں، فلسطینیوں کے حقوق کے لیے میڈیا اور سوشل پلیٹ فارم پر بات کرتے رہیں۔ دعا کریں، اللہ سے مظلوموں کی مدد اور ظلم کے خاتمے کی دعا مانگتے رہیں۔